میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کنتم خیر امہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں آپ بہترین امت ہیں۔ اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس منصب پر فائز کیا ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ لوگوں کو نیک کاموں کا حکم دو گے اور برائیوں سے، اللہ کی نافرمانی سے منع کرو گے۔ تو یہ مقصد جو ہے ہم لے کر آئے ہیں، آپ کا بھی اس میں یہ کام ہے کہ آپ بھی بات کو سمجھیں، اس پر ہم سب عمل کریں، دوسرے بھائیوں تک پہنچائیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم سورہ فاطر کی آیت پڑھی ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو اللہ کے بندو، انتم الفقراء الی اللہ، آپ سب اللہ کے محتاج ہیں۔ دنیا میں اللہ کے انبیاء علیہ السلام، اسی طرح اولیاء اکرام، شہداء، جتنے بھی اللہ کے بندے گزرے ہیں وہ سب اللہ کے محتاج ہیں۔ فرمایا اللہ هو الغنی الحمید، وہ اللہ پاک جو کسی کا محتاج نہیں ہے، تعریفوں کے لائق ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ فرمایا وَإِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اے لوگو سنو، اگر اللہ چاہے آپ سب کو فنا کر دے، ختم کر دے، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، دوسری نئی مخلوق پیدا کر سکتا ہے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ اس آیت میں فرمایا اے اللہ کے بندو آپ سب اللہ کے محتاج ہیں۔ محترم لوگو، ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اور آپ اپنی جھولی، اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلاتے، یہ ایمان ہے، یہ صحیح عقیدہ ہے۔ لیکن آج اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے محتاج بندوں کے پاس جاتے ہیں۔ کوئی شاہ عقیق جاتا ہے، کوئی کلفٹن جاتا ہے، کوئی کلندر کے پاس جاتا ہے، کوئی بٹائی کے پاس جاتا ہے۔ اللہ کے بندوں، قرآن مجید یہ سمجھاتا ہے کہ آپ سب اللہ کے محتاج ہیں۔ جو اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، آپ کے رب نے یہ فرمایا مجھے پکارو، مجھ سے مدد مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، تمہاری مراد پورا کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، اے میری امت کے لوگوں، جب آپ سوال کریں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ سے سوال کریں۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگیں اللہ سے مدد مانگیں۔ محترم بزرگوں، جنگ بدر ہے، مکہ سے 1000 کافر مدینے کی طرف اس لیے آئے ہیں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو ختم کریں، مٹا دیں۔ بدر کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، امت کو تعلیم دیتے ہیں کہ مشکل وقت میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں بار الہ، یہ لوگ ہمیں مٹانے آئے ہیں، تو ہماری مدد کر۔ تو سمجھانا یہ ہے کہ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل میں کس کو پکارتے تھے، کس سے دعائیں مانگتے تھے، کس کے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے؟ میں نے آپ کے سامنے جنگ بدر کی مثال دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے تھے، اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ اللہ سے دعا مانگو۔ غار میں بیٹھے ہیں، مکے کے کافروں نے 100 اونٹ انعام رکھے ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا، معاذ اللہ پکڑ کر لائے گا، اس کو 100 اونٹ انعام دیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوتے ہیں، گھبرائے ہیں،
کہیں یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پریشانی کو سمجھ گئے اور فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم فکر مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ محترم بزرگوں، قرآن حکیم میں سورہ الانبیاء میں یہ واقعہ موجود ہے کہ زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اولاد نہیں تھی، اپنی اولاد کے لیے اللہ کو پکارتے ہیں۔ فرمایا وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا، زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے کہ جب انہوں نے اپنے رب کو چپ کے پکارا کہ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سمیع الدعاء، سورہ آل عمران ہے کہ اے میرے رب مجھے نیک صالح بچے دے دے، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کا نبی ہے، بے اولاد ہے، اولاد کس سے مانگتا ہے؟ اللہ سے اولاد مانگتا ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اللہ کے سامنے جولی پھیلاتے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے، اولاد اللہ سے مانگتے، لیکن کوئی جو ہے شاکیک جاتا ہے، کوئی جو ہے کلفٹن جاتا ہے، کوئی جو ہے وہ کلندر پر جاتا ہے، کوئی کس کو پکارتا ہے، کوئی یا علی مدد کہتا ہے، کوئی یا رسول مدد کہتا ہے۔ میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرو اللہ سے سوال کرو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگو یا اللہ مدد بولو، اللہ سے مدد مانگو۔ میرے بھائیو، اس بات کو سمجھیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جانا ہے، کل دو گروہ ہونے ہیں، فیصلہ ہونا ہے۔ فرمایا فریقٌ فی الجنہ و فریقٌ فی السعیر، ایک خوش نصیب گروہ جنت کی نعمتوں کا مالک بننے والا ہے، اور دوسرا بد نصیب گروہ جہنم کی آگ میں اتر جانے والا ہے۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، سورہ النساء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ اگر چاہے گا جس کے لیے معاف کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنا یہ شرک ہے۔ یاد رکھو، شرک کو اللہ پاک کبھی معاف نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل میں، تکلیف میں اللہ کو پکارا ہے۔ اسی طرح دیکھیں قرآن سورہ الانبیاء ہے، ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب بیماری کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے، تو رحم کرنے والا ہے، تو میری بیماری شفا کر دے۔ ایوب علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا، ان کی بیماری دور کر دی، ان کو شفا دے دی۔ بیماروں کو چاہیے کہ وہ اللہ کو پکاریں، اللہ سے مدد مانگیں۔ میرے بھائیوں، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں دریا میں ڈوب گئے، مچھلی نے نگل لیا۔ مچھلی کے پیٹ میں کس کو پکارتے ہیں؟ فرمایا فنادا فی الظلمات، یونس علیہ السلام نے 3 اندھیروں میں اللہ کو پکارا، رات کا اندھیرا، سمندر کے پانی کا اندھیرا، اسی طرح مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ فرمایا لا الہ الا انت سبحانک، اے رب العالمین تیرے علاوہ میری دعا سننے والا کوئی نہیں ہے، سبحانک تو شرک سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، مجھ سے کمی ہو گئی ہے، میں بغیر اجازت کے آ گیا ہوں۔ میرے بھائیوں، کتنی مشکل ہے، آپ ذرا سوچیں کہ اللہ کا نبی ہے مچھلی کے پیٹ میں، کس کو مدد کے لیے پکارتا ہے؟ اللہ کو پکارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ اسی لیے قرآن حکیم سمجھاتا ہے
کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، اپنے رب کو پکاریں، وہ اپنے بندے کی دعا کو سنتا ہے، وہ بندوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ بچے نہیں ہیں، اللہ سے مانگیں۔ اسی طرح بیماری ہے، تکلیف ہے، اللہ سے مدد مانگیں۔ محترم بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نام پر خیرات دی ہے، لیکن جو معاشرے میں آج 11ویں کے نام پر اسی طرح تیجے ہیں، 40ویں ہیں، کنڈے ہیں، یہ چیزیں لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہیں۔ آپ اللہ کے نام پر صدقہ اور خیرات دیں، اللہ راضی ہوگا، مال میں برکت ڈالے گا، گھر سے پریشانیوں کو دور کرے گا۔ دوسرا کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کی پریشانی دور کرے، آپ کی فریاد سننے والا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، سلینی ما شئتی من مالی ولا اغنی عنکی من اللہ شیئا۔ اے میری بیٹی فاطمہ، میرے گھر سے جو کچھ چاہیے لے جاؤ۔ ایک باپ اپنی بیٹی سے کبھی بھی کوئی چیز منع نہیں کرے گا، لیکن فرمایا میں کل قیامت کے دن آپ کے کچھ کام آنے والا نہیں۔ اے ملی، اپنے لیے نیک عمل کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، پردہ کرو، اللہ کے لیے صدقہ اور خیرات کرو۔ محترم بزرگوں، فاطمہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھنے والی تھی، روزہ رکھنے والی تھی، پردہ کرنے والی تھی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو تعلیم دی کہ اپنے لیے نیک عمل کریں۔ کل میں قیامت کے دن فرمایا وَلَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کل میں آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ محترم بزرگوں، یہ حزب اللہ کے ساتھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر ایک رب کی بندگی اور غلامی عام ہو جائے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم عام ہو جائے، ہمارے قبرستان، ہمارے خوشی اور غم سنت کے مطابق ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ وہ انبیاء علیہ السلام اللہ کے نیک بندوں کی قبروں کو سجدہ کرتے تھے، سجدہ گاہ بناتے تھے۔ فرمایا انی انہاکم عن ذالک، میں اس کام سے تمہیں منع کرتا ہوں۔ قبروں کو پکا بنانا، قبروں پر دیے چراغ جلانا، قبروں پر عمارتیں جھنڈے لگانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ کچی قبر اس لیے ہے تاکہ لوگ جا کر عبرت حاصل کریں، کل ہمیں بھی اس مٹی اس زمین کے اندر جانا ہے، وہاں پر نیک عمل روشنی کرے گا، کوئی ولی بزرگ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ محترم بزرگوں، دوسرا مقصد یہ بیان فرمایا وَتُذَكِّرُ الْمَوْتِ، قبر موت کو یاد دلاتی ہے کہ ہمارے باپ دادا اس دنیا سے چلے گئے، ہمیں بھی جانا ہے۔ وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، آخرت کو یاد دلاتی ہے کہ کل یہ جو مر کر اللہ کے پاس جانا ہے، کل قیامت کے دن قیامت آئے گی، انسانوں کے اعمال کا اللہ تعالیٰ جزا دے گا، جو اچھا کیا اس کو اچھا ملے گا، جو دنیا میں برے کام کیے اس کو بدلہ ملے گا۔ محترم بزرگوں، ہمارا یہ مقصد ہے کہ اللہ کی زمین پر ایک رب کی بندگی غلامی عام ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم عام ہو جائے، یہ دنیا بھی عزت سے گزرے اور کل قبر کے عذاب سے بچ جائے، آخرت کے جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اس کے علاوہ اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین اپنے دین کی سمجھ دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں مسجد جامع مسجد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ میں مغرب کی نماز کے بعد قرآن و حدیث کا بیان ہوگا۔ آپ بھائی اللہ کی رضا کے لیے مغرب کی نماز یہاں مسجد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ میں پڑھیں اور اللہ کے دین کی باتیں سنیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اچھے انجام سے دوچار کرے۔ السلام علیکم۔